فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے طلباء کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جتنا اہم ہے اتنا یہ عام ہے، اور عام اتنا کہ شاید 99.9 اس میں ابتلا ہو۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ وہ ہے حب مدح، یعنی کہ اپنی تعریف پسند کرنا، چاہے حوصلہ افزائی کے نام پر ہو، چاہے ویسے ہی ہو۔ مثال کے طور پر درزی ہے، اس نے کپڑا سیا تو وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ دیکھو اب یہ کب میری تعریف کرتا ہے کہ بڑی اچھی سلائی ہے۔ کھانا پکائے گی کوئی اسلامی بہن تو وہ کمنٹس کی منتظر رہے گی کہ تو کب کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا بنا۔ بلکہ اگر کوئی مہمان ہوگا تو اس سے یہ طلب زیادہ ہوگی کہ وہ کہے کہ بہت اچھا بنا ہے۔ اگر وہ نہیں کہتا نا تو پھر بے قابو ہو کر خود اس سے مطالبہ ہوگا، آپ کو ہمارے گھر کا کھانا اچھا لگا؟ اب اس کو بیچارے کا منہ جل گیا تھا مرچوں کے مارے۔ کم مرچ وہ استعمال کرتا ہے، لیکن مہمان نے کہنا ہے کہ بہت مزے کو مزہ آ گیا۔ اب اس کو بیچارے کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح نعت شریف کسی نے پڑھی، وہ بھی خواہش کرے گا کہ کوئی میری آواز کی، میرے ترنم کی میں نے اتنا گلا پھاڑا ہے، کوئی تو بولتا کیا ماشاءاللہ آپ کی آوازیں کیا ہے۔ بیان کیا مبلغ نے تو اس کو بھی یہی خواہش ہوگی کہ کوئی تو بولے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا، کیسے مدنی پھول دیا آپ نے، کیا نکات آپ نے بیان کیے، واہ 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 واہ۔ اچھا، اب یہ تو اگر یوں اپنے بڑھتے چلے جائیں نا تو اس میں عوام خواص عام طور پہ سب کا ابتلا ہوتا ہے، اور سب کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ خطرناک اور مہلک بیماری ہے باطنی۔ چاہے وہ قاری صاحب ہوں، چاہے نعت خوان ہوں، چاہے مبلغ ہوں، چاہے مقرر ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے شاگرد ہوں، بلکہ کہوں کہ فی زمانہ چاہے وہ مرید ہو چاہے پیر ہو، عموماً ذرا سب کو میں 100% تو کبھی بھی ہم نہیں بولتے، یعنی کہ ایک تعداد ہے جو اس میں مطلب مبتلا نظر آتی ہے کہ میری تعریف کی جائے۔ محبت اس کو ہے حب، یعنی کہ حب مدح، اپنی تعریف سے، مدح ہمارے تعریف سے محبت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ جائز کام ہے اس پر وہ تعریف سے محبت کر رہا ہے، جو کہ یہ بھی مذموم ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جنہوں نے نہیں کیا پھر بھی وہ اپنی تعریف چاہیں گے کہ میری تعریف کی جائے، اور وہ اس طرح ترکیب سے وہ پیش کریں گے کہ بولے واہ۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی تحریر تیار کی، اس میں ادھر ادھر سے خوبصورت الفاظ، اس مصنف کا جملہ اٹھایا، اس رائٹر کا فقرہ اس میں سیٹ کیا، اور وہ چاہے گا کہ مطلب کہ یہ سمجھے، جو پڑھے وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنے ذہن سے سارا یہ الفاظ کی ترکیب بنائی ہے، حالانکہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کو تو ایک فقرہ بھی لکھنا نہیں آتا، لیکن دوسروں سے الفاظ چرا کر اس نے جملے فٹ کیے، یا پورا مضمون ہی کسی کا اٹھا کر اپنے نام پہ چڑھا دیا، پورا کلام اٹھا کر کسی کا اپنا، اس کا تخلص ہٹا کر اپنا تخلص ڈال دیتے ہیں، تو یہ علمی سریقہ کہلاتا ہے، علمی چوری۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری تعریف ہو، تو جس میں وہ وصف نہیں ہے، خوبی نہیں ہے،
اس کے باوجود چاہتا ہے کہ اس خوبی کے تعلق سے میری تعریف کی جائے۔ الف کا با آتا نہیں، نقلیں مار کر امتحان پاس کر لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، لکھ لیا، کوئی ترکیب سے نقلیں مار لی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ذہین کہیں، یار جیسے پیپر دیا اس نے بڑا ذہین ہے۔ تو یہ بھی اپنے نہ کیے پر، یعنی اپنے اس میں وہ وصف نہیں ہے ذہانت کا، اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ ذہین کہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ اگر اس طرح غور کریں گے نا تو بہت سارے معاملات ہیں۔ اگر آدمی سوچتا چلا جائے، جو میں نے آپ کو شاہراہ بتائی ہے اس پر آپ بڑھتے چلے جائیں گے نا، تو شاید بہت سارے معاملات آپ کے ایسے آئیں گے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں۔ اب میں دو چار کے نام نئے آئے پوچھ لوں، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور پھر پھٹافٹ نام لینا شروع کر دوں، اور میرا ذہن یہ ہو کہ لوگ میرے حافظے کی تعریف کریں گے، یار کیا حافظہ ہے اس کا، حالانکہ میں دھوکہ دے رہا ہوں میں نے اس کو پوچھ لیا تھا پہلے سے، اور یہ بولے گا یار یہ 25 سال کے بعد ملا، اس کو نام یاد ہے، یہ 15 سال کے بعد ملا، اس کو یہ اس کا نام یاد ہے۔ تو یہ میرا حافظہ کمزور ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوت حافظہ کی داد دی جائے، تعریف کی جائے۔ یہ بھی وہی تعریف ہے، اپنی تعریف کی وہ باطل محبت ہے کہ جو اس میں یہ خوبی نہیں ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میری خوبی کا بیان ہو۔ اب وہ اپنا ٹھکانہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یہ دیکھ لے۔ پہلے تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 597 597 اور جلد نمبر 21 فتاوی رضویہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے، یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کرے جو فضیلت و خوبی اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے۔ آگے اپنے اس فتوے پر قرآن کریم کی دلیل لائے ہیں، پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 188 سے یہ دلیل لائے ہیں۔ قال اللہ، یعنی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا۔ یہ آیت کا جز نہیں ہے، اب آیت پڑھوں گا میں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ کنز الایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت پر میری تمہید پر جو غور کرے نا اور ہو حساس، تو ابھی سنتے سنتے وہ توبہ کر چکا ہوگا کہ یار ایسے تو میرے ساتھ تو بہت سارے حادثات ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ نعت خوان نے نعت شریف پڑھی، اب وہ چاہے گا کہ لوگ تعریف کریں گے، یار کیسی طرز تم نے بنائی، حالانکہ اس نے طرز بنائی نہیں ہے، چرائی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں بولے گا کہ میں نے فلاں کی نقل کی ہے کہ یار تم میرا مذاق اڑے گا، تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ تاثر قائم ہو کہ یہ طرز میں نے بنائی ہے، میں ایسا باصلاحیت ہوں کہ میں نے بنائی ہے طرز۔ تو یہ اپنے اس وصف کی تعریف چاہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح مطلب اگر ہم سوچتے چلے جائیں نا تو بہت سارے اس میں معاملات میں اپنی گرفت کر سکتے ہیں۔ فکر مدینہ کریں، اپنا محاسبہ اگر کریں نا تو انشاءاللہ بہت سارے اپنے نقائص سامنے آئیں گے، اور ذہن ہوا تو توبہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ظاہر ان کاموں کے لیے علم چاہیے، اور جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے باریک مہلک امراض کی طرف توجہ جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرما دے بس اس کی توجہ چلی جائے، اور وہی جو چاہے گا وہ ہوگا۔
ہم کوشش کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دنیا سے اس طرح جائیں کہ ہمارے پاس کوئی گناہ نہ ہو، ہم صاف ستھرے ہو کر تیرے پاکیزہ بندہ بن کر رہیں اور اسی حال میں ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے چلیں۔ ورنہ بعض تو ایسی خرابیاں کہ جن سے خاتمہ یعنی جن کی سزائی برا خاتمہ ہے، جیسے کہ جو ولی نہیں اپنے آپ کو ولی شو کرے، کرامت نہیں ہے لیکن اپنی کرامت شو کرے کہ کرامت تو ولایت سے تعلق رکھتی ہے، تو اس طرح جو اپنی ولایت کو خواہ شو کرے گا جبکہ وہ ولی نہیں ہے اور اس طرح اظہار کرے گا کہ میں ولی ہوں، تو اس امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم کو بس ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنی واہ واہ کی خواہش اور تعریف کی خواہش سے بچائے۔ سچی جھوٹی خواہش تو ہے ہی بری، سچی خواہش بھی اچھی نہیں ہے۔ باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب مدح یعنی اپنی تعریف کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ حدیث پاک نہیں، حدیث پاک تو اندھا اور بہرا کر دیتی وہاں ختم ہوئی۔ یہ باطنی بیماریوں کی معلومات میں لکھا ہے کہ اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ قابل مذمت خوشی یہ کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کرے، اس کی حاجتیں پوری کریں، آمد و رفت میں اسے اپنے آگے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو حب مدح کی تعریف بھی سن لیجئے، ڈیفینیشن، باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 57 یعنی 57۔ کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، حب مدح کہلاتا ہے۔ اب بتائیے، غور کیجئے، ہم میں سے کون بچا ہوا ہوگا اس مرض میں؟ لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو ظاہر مزہ آتا ہے، تو یا تو یہ کہ تعریف کی جائے، جب کسی کام پر سچی تعریف کی جائے تو اس کو پسند کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، اس سے تو بچنا۔ اب میں اسی موضوع پر بیان کر رہا ہوں نا، حب مدح پر، لیکن شیطان مجھے بھی وسوسے ڈالے گا کہ آج تو تجھے لوگ کہیں گے کہ یار واہ یار، ہماری آج تک توجہ نہیں تھی، تم نے ہماری توجہ دلا دی۔ اب اگر مجھے کوئی بھی نہ کہے نا تو شیطان جو ہے نا یہ میرے دل میں رنج پیدا کرے گا، غم کی کیفیت پیدا کرے گا کہ یار میں نے ایسے ایسے نکات ظاہر کیا، کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی میرے کو، کسی نے تعریف ہی نہیں کی میری۔ اب کیا تعریف لفظ نہیں بولے، میری حوصلہ افزائی نہیں کی، یہ حوصلہ افزائی کے نام پر بھی ہم لوگ تعریف چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ میرا تجربہ ہے، بہت تجربہ آپ کا بھی ہو سکتا ہو کہ اگر کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرو وہ ناراض ہوتا ہے، بار ایسا ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے، یار حوصلہ افزائی نہیں کی، وہ مجھ سا جاتا ہے، ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، کام میں سست پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا دین کا کام، حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا تھا کہ میری حوصلہ افزائی ہو، میری واہ واہ ہو، میری تعریف کی جائے۔
اچھا، اب وہ تعریف کے اسباب بھی اتنے چاروں طرف اتنے اسباب ہیں کہ ان سے بچ نہیں سکتے. جیسے اب میرا ذہن ہے کہ یار میں ان کی تعریف نہیں کروں گا تو یہ مدنی کام نہیں کریں گے، ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اب بامر مجبوری میں نے پیٹھ تھپکنی ہے، اور میری پیٹھ تھپکوانے کے لیے لائے جاتے ہیں کہ ذرا اس کی ذرا بڑی کھالیں جمع کی اس نے، تو بھائی کرو تعریف. یہ بڑا وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ، ایسی قربانیاں، ارے واہ بھائی سبحان اللہ کیا قربانیاں آپ کی، مدینہ مدینہ مرحبا. اس کے 12 سیر خون بڑھ گیا، اب یہ زور سے بھاگے گا. اب وہ میرے لیے بھاگتا ہے یا رب کے لیے بھاگتا ہے؟ یہ طے اسی کو کرنا ہے. تو یوں مطلب ہمارے یہاں اسباب بہت سارے. اچھا، پھر یہ کہ ایک عام آدمی تعریف کرے، اس کا ذہن میں اثر کم ہوگا، اور اگر کوئی شخصیت تعریف کرے اس کا اثر زیادہ ہوگا. ہم جماعت، ہم درجہ، کلاس فیلو جس کو بولتے ہیں، وہ تعریف کرے تو اس کا اثر اور ہوگا. اور اگر استاذ تعریف کرے کہ او ماشاءاللہ، او واہ، ارے کہاں ہے، اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ، آپ وہ طالب علم کے کپڑے نہیں اتریں گے، اتنا پھول جائے گا. اسی طرح کوئی اور بڑا تعریف کرے، استاذ الاساتذہ تعریف کر دے، مفتی صاحب آ جائیں وہ تعریف فرما دیں، پھر بندہ جامع میں رہنا اس کا بڑا مشکل. تو یوں اسباب بہت ہیں. گھر میں بھی تعریفیں ہوتی ہیں، محلے میں تعریف ہوتی ہے. اگر کوئی بیچارہ تھوڑا شریف النفس ہے تو اس کو بولیں گے بڑا شریف ہے. آپ یہ بولے گا کچھ نہیں، اندر میں اس کو وہ لذت آئے گی کہ وہ بہترین بریانی میں وہ لذت نہیں ہوتی، زبردست قورمے میں وہ لذت نہیں ہوگی جتنی اس میں لذت آئے گی. کسی نے نعت پڑھی اس کو بول دو کہ یار آج تو تم نے رلا دیا. اب خلاص آپ نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا. اگر وہ اپنے کرائے سے بھی وہ نعت خوان آیا نا، یار اپنے پیسے وصول ہو گئے، کیونکہ یہ بیوقوف سمجھے گا کہ میرا کمال ہے. بھئی عشق رسول تو وہ اللہ کی عطا ہے، تمہارا کیا کمال ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. اب کسی کی آواز پرسوز ہوتی ہے یا الفاظ ایسے ہوتے ہیں یا طرز ایسی ہوتی ہے تو اس سے دل پر اثر ہوتا ہے کہ بیان ایک طرح کا جادو ہی ہے، تو وہ بیان کا اثر ہوتا ہے اور وہ رو دیتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، یہ پھول کر کپا ہوا جاتا ہے. حالانکہ اس چاہیے کہ اس وقت دل میں استغفار پڑے کہ شیطان کہیں مجھے اپنے جیسا نہ کر لے اور مجھے اپنا کھلونا نہ بنا لے. اسی طرح مبلغ اگر کوئی بول دے نا کہ یار ماشاءاللہ تمہاری وہ بات میرے دل پر بڑی بہت چوٹ لگی، اب خلاص میں نے نماز نہیں چھوڑنی، تو یہ سمجھے گا میں نے اس کو نمازی بنا دیا. ارے بھائی تو نے کیا بنایا؟ تو نے آیت پڑھی تجھ پر اتری تھی، تو نے حدیث سنائی جو تیرا قول تھا. اچھا تیرے آواز میں درد تھا، کیا اس میں تیرا کمال تھا یا رب نے یہ درد دیا تھا؟ اچھا اس نے نماز کا عہد کر لیا تو کیا یہ ہدایت تو نے دی تھی؟ اچھا پھر یہ اپنے عہد پر قائم رہے گا، کیا اس کا ابھی سے تجھے پتہ چل گیا کہ اب یہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑے گا؟ ہو سکتا ہے جذباتی بات ہو، وہ جذباتی کہہ کر گزر گیا، لیکن ہم نے تو اس کو مدنی باہر بنا لینا ہے، میری بات سن کر فلاں نمازی بن گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہماری بہت بری حالت ہے. ہم کو سچی بات ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے نا تو اللہ تعالیٰ سے مزید خوف پیدا ہونا چاہیے کہ یہ بھی کہیں خفیہ تدبیر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اپنے نافرمان بندے سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے، اور اس نافرمان بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ حدیثوں کے مضامین موجود ہیں. ہم نے جتنا بھی یہ کر لیا لیکن اس کا اجر ملنے پر یہ شرط ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. تو بندہ یوں ڈرائے، اپنے آپ کو ڈرائے، ٹھیک ہے میں نے وہ دنیا میں دعوت اسلامی کو اتنا عام کر دیا، وہ کام کر دیا، اتنے مبلغین پیدا کر دیے، لیکن ڈرنا ہوگا کہ اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا یہ تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اچھا پھر یہ بھلے کر لیا، اخلاص نہیں ہوا پھر بھی کچھ کام نہیں آئے گا. دکھاوا ریا کی نظر ہو جائے، یہ سارا کام ہو سکتا ہے. یا حقوق العباد اتنے تلف کیے، اس کو جاڑا، اس کو ڈانٹا، اس کو گھورا، اس کو مارا، اس کا دل دکھایا، ناحق ایذا دی،
تو اس صورت میں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں یہ سب لے جائے اور میں کورے کا کورا رہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا ہے. ہم چاہے ذہین ہوں تو بھی ڈرنا ہے, ہم حسین ہوں تو بھی ڈرنا ہے, ہم اچھے مبلغ ہوں, اچھے مقرر ہوں, اچھے مصنف ہوں, اچھے نعت خوان ہوں, اچھے قاری ہوں, اچھے استاذ ہوں, اچھے عالم ہوں, اچھے مفتی ہوں, ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور ڈرنا ہوگا. دیکھیے ہمارے اسلاف کرام جو ہیں وہ کس طرح مطلب ہے کہ حب مدح سے بچتے تھے, اپنی تعریف سے, اور کتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے. چنانچہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 254 254 کے حوالے سے لکھا ہے, حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی حب مدح یعنی تعریف سے محبت سے بچنے کے لیے اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے, یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں. اور ہم کو جب تک 4 آدمی دیکھتے نہیں ہیں اپنے سے کچھ عمل ہو نہیں پاتا. اکیلے میں جیسی تیسی سستی, عوام میں پڑھیں گے تلفظ کا بڑا خیال, مدات کا خیال, حروف کی ادائیگی کا خیال ہے نا, سب اتار چڑھاؤ سب خیال. جب سری نماز پڑھیں گے, تنہائی میں نماز پڑھیں گے تو تو جا میں آتا ہوں باغم باغ. اس کا مطلب جو عوام کے سامنے پڑھا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھا تھا, قرینہ واضح بندوں کے لیے پڑھا تھا. اسی لیے یہ ساری احتیاطیں کی جا رہی تھی. اللہ کے لیے ہی اگر احتیاطیں مقصود تھی تو اکیلے میں کیوں نہیں؟ کہ قرآن کریم پڑھنے کا حکم تو قرآن کریم میں ورتل القرآن ترتیلا, اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو. تو یہ سب کے سامنے پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا, الگ سے بھی سب کے سامنے بھی. ہر جگہ انہی آداب کی رعایت کرنی ہے. لیکن ہم بس عوام کے سامنے جو بھی کام کریں گے, بلکہ ہمارے تو ایک جملہ معروف ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ بدزن ہو جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یا تھوڑا احتیاط کرو, لوگ کیا کہیں گے. تو واقعی لوگوں سے بچنا چاہیے, تنفیر عوام سے بچنا چاہیے. لیکن ہمارا مطمح نظر بعض اوقات کچھ اور ہوتا ہے, رضا الہی پیش نظر نہیں ہوتی, اور لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اللہ. یہی بزرگ سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہی بزرگ کے بارے میں کہ میں 20 برس سے زیادہ ان کی صحبت میں رہا, یعنی حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا, مگر جمعۃ المبارک و دیگر فرائض و واجبات کے علاوہ کبھی 2 رکعت نفل بھی پڑھتے انہیں نہیں دیکھ سکا. آپ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے. کہ کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ کمرے میں کرتے کیا ہیں. یہاں تک کہ ایک روز آپ کا مدنی منا زور زور سے رونے لگا. اس کی امی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ مدنی منا آخر اس قدر رو کیوں رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے اور روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے. شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسن توسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نیکیاں چھپانے کی اس قدر کوشش فرماتے, یعنی اپنی تعریف سے بچنے کے لیے کہ مجھے لوگ نیک بندہ کہیں, میری نیکیوں کا چرچا کریں, اتنا کوشش کرتے کہ اپنے اس کمرے خاص سے جو عبادت کے لیے مخصوص آپ نے ایک کمرہ رکھا تھا, روم رکھا تھا, عبادت کرنے کے بعد اس روم سے باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ روئے تھے. اور ہم کو اتفاق سے رونا آ جائے تو آنسو پوچھنے کو جی نہیں چاہتا,
تو ذرا 4 آدمی دیکھ لیں کہ ہاں ہم روئیں ہماری حالت، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں تو اس سلسلے میں بہت مضمون، طویل مضمون ہے، تو باطینی بیماریوں کی معلومات میں تو اختصار سے ہے، تو میں احیاء العلوم سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ احیاء العلوم جلد 7 یعنی 3 صفحہ نمبر 860۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا، تیرا برا ہو، تو نے اس کی کمر توڑ دی، اگر وہ اسے سن لیتا، پھر بریکٹ میں لکھا، اور اس پر خوش ہوتا تو قیامت تک فلاح نہ پاتا، یعنی اس کو کامیابی نہ ملتی قیامت تک۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، خبردار ایک دوسرے کی تعریف مت کرو، اور جب تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر خاک پھینکو۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تعریف سے، اس کے وبال سے، اور اس کے سبب دل میں پیدا ہونے والے لطف و سرور سے بہت خوف رکھتے تھے، یہاں تک کہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ مجھ سے بہتر اور میرے مقابلے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ خلیفہ راشد جلال میں آ گئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اپنی پاکی یعنی میری تعریف کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تم کو سوال کیا تھا، یہ تم نے کیا کر ڈالا، میری تعریف کر دی۔ اب یہ ہمارے اندر ہے سب کچھ، ہم تو تعریف نہیں کرتا تو مزہ نہیں آتا اپنے کو، اور یہ اللہ کے نیک بندے جو یہ خلیفہ راشد قطعی جنت، یہ ایسا ڈرتے تھے۔ مروی ایک صحابی سے کسی نے کہا، جب تک اللہ عز و جل آپ کو باقی رکھے گا لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ یہ سن کر وہ صحابی جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے لگتا ہے تم اہل عراق ہو، تم عراقی ہو، یعنی اہل حجاز سے ہوتے تو تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرتے۔ عراقیوں کا وہ وصف ان دنوں پایا جاتا ہوگا، حجازی جو زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قریب بھی رہے تھے، اور اس طرح شاید یہ ترکیب ہو کہ یہ اتنا مبالغہ نہ کرتے۔ اور ہم یار نگران صاحب، اگر آپ نے ریزائن کر دیا نا، ہمارا علاقہ ٹھپ ہو جائے گا۔ استاد صاحب آپ نے اگر ہم کو پڑھانا چھوڑ دیا نا تو یہ سارے طلباء جو ہیں یہ ڈیٹ ہو جائیں گے، ان کو اور کوئی پڑھا نہیں سکے گا۔ ہم تو استاد صاحب ہیں، بھاؤ بڑھ جائے، تنخواہ بڑھانے کے لیے شاید آگے پیچھے درخواست ڈال دیں کہ میں بڑا اہل ہوں، یہ طلباء سے سنو۔ نگران بولے میرا کچھ، اب میں علاقہ نگران کب تک رہوں گا، اب تو ڈویژن دو مجھے۔ دیکھو کیسی باتیں کر، پوچھو میرے ماتحتوں سے پوچھو، یہ بولتے تم چلے جاؤ گے تو علاقہ ڈوب جائے گا۔ اللہ کا کیا ڈوبے گا یار، تو ڈوب گیا یہ سوچ کر، تو سمجھا کہ کام میں کرتا ہوں، تو جو میں کرتی ہے اس میں چھری چلتی ہے، بکری میں کرتی ہے چھری چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا جب تک چاہے گا کام لے گا، اپنا ہے ہی کیا یار، اپنے اس میں ہے ہی کیا۔ تو میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، اللہ نے جس سے کام لینا ہے وہ تو لے گا، اور اگر وہ نہیں لینا چاہے گا تو چاہے میرے ایسے 1000 پیدا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ بندہ یہ سوچے، یہ ذہن بنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ایک بزرگ کی کسی نے تعریف کی، انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی، اے اللہ، تیرا بندہ تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، مجھے میری خوشامد کر کے میرا مقرب بننا چاہتا ہے، میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تیری ناراضی کے ساتھ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، لہذا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس سے بیزار ہوں جو میری تعریف کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہاں یہ وسوسہ تو آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مشہور بھی ہیں، تعریف بھی ہوتی ہے ان کی۔ اچھا اسی طرح خلفاء راشدین کی تعریف ہوتی ہے،
صحابہ کی تعریف، اولیاء کی تعریف، علماء کی تعریف ہوتی ہے، تو اچھا پھر منہ پر تعریف بھی کی جاتی ہے، تو اس کی صورتیں احیاء العلوم کی تفصیلات پڑھیں گے نا، صورتیں سامنے آتی ہیں اس کی۔ اچھا جنہوں نے اس طرح جلال کا اظہار فرمایا، اور یہ اس کو تو ہم انکساری پر، ان کی عاجزی پر وہ محمول کریں گے کہ یہ ان بزرگوں کی عاجزی تھی، یہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی تعریف کر دے ہم کہیں پھول نہ پڑیں، تو یہ اس طرح اس کو اپنے سے دور کرتے تھے ان چیزوں کو۔ اچھا اب اس کا میں مطلب یعنی کہ فارمولہ یہ کہ جس کو اس کی تعریف سے پھولنے کا خطرہ ہے وہ اس سے تو بچنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا تعریف کرنے والے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ میرے تعریف کرنے کی وجہ سے بگڑ جائے گا، یہ باطنی مرض پیدا ہوگا، اس میں حب مدح زور کرے گا اور یہ مطلب بگڑے گا، اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو اب اس کی تو منہ پر تعریف کرنے کی ممانعت موجود ہے۔ اچھا اب اگر وہ ایسا فرد ہے کہ جس کی تعریف کرنے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی تعریف کرو، یہ اخلاص کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دودھ پیتا بچہ، اس کی مدح و ذم کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی تعریف کریں گے اپنے تو یہ پھولے گا نہیں، پلے نہیں پڑے گا جیسے اس کو، تو وہ پھولے گا ہی نہیں، وہ رو رہا ہے تو روتا رہے گا۔ اگر وہ اس کی مذمت کی جائے اور یہ ہنسنے پر تلا ہوا ہے کی کرتا رہے گا، آپ اس کو بھلے برا بھلا کہتے رہے، وہ اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ ڈرے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ نفس مضمون تعریف اور مذمت اس کا اس پر اثر نہیں پڑے گا، آپ کے انداز کا تو پڑ سکتا ہے۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اخلاص کی، تو مدح و ذم جس کے لیے یکساں ہو، تو اب ایسے شخص کے جس کو اس کی تعریف سے اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، مانو اگر کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوا تو اس کی سامنے تعریف کرنا صحیح ہے، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ بگاڑ پڑے گا تو تعریف اس کی نہیں کی جائے گی۔ اچھا اور ایسا شخص کہ جس کو تعریف سے اثر نہیں پڑتا، وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے اور اتنا وہ اخلاص اور مخلص ہے، وہ اس کے اندر اخلاص اتنا ہے، تو اب اس پر بھی اس کی تعریف ہوگی تو اس کی شہرت، اس کی تعریف اس کو کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یعنی یوں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے کہ وہ اس کی شہرت جو ہے نا، اس نے خود حاصل نہیں کی، کوشش کر کے جیسے حاصل کرتے ہیں نا، بلکہ اس کو اللہ نے عطا فرما دی۔ جیسے تو جس کو اللہ نے شہرت عطا فرما دی اس کی نیکیوں کی وجہ سے، تو اس کو اس کی تعریف سے وہ پھولے گا نہیں۔ تو اب یہ کہ ہم کو تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس، ہم کو کیا پتا کہ ہم کو یہ خود بخود عطیہ خداوندی ہے یا ہمارا امتحان ہے۔ تو تعریف میں اگرچہ وہ عطیہ بھی ہو تو امتحان اس کا ختم نہیں ہوا، امتحان تو اس کا اس میں جاری رہے گا، اور یہ خطرہ خصوصاً ہم جیسے عوام الناس کے لیے تو رہے گا ہی رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں تعریف میں پھول جائیں اور اپنے آپ کو خراب کر دیں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال قائم کیا، انبیاء کرام علیہ السلام، خلفاء راشدین و ائمہ دین رحمہم اللہ المبین کی شہرت سے بڑھ کر تو کسی کی شہرت نہیں، پھر ان حضرات کے متعلق گمنامی کی فضیلت کیوں مروی نہیں؟ جواب، جان لیجئے مذموم یعنی قابل مذمت، یعنی برا کہنے کے لائق وہ شہرت ہے، وہ مشہوری ہے جس کی چاہت کی جائے، جس کی خواہش کی جائے۔ البتہ جو شہرت بغیر طلب کے صرف اللہ عز و جل اپنے کرم سے عطا فرماتے وہ ہرگز مذموم نہیں۔ البتہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے،
اس کو یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں، ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ سب جو ڈوب رہے ہیں اس سے چمٹ جائیں گے، نتیجتاً وہ مزید کمزور پڑ جائے گا، ہاتھ پیر بند جائیں گے اس کے، اور ان سب کے ساتھ خود بھی ڈوب کر ہلاک ہوگا. جبکہ قوی تیراک ہو، کہ طاقتور ہو، تیراکی کا ماہر ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانیں تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں اور ان کو بچا کر ثواب پائے. تو ایک تو یہ کہ اپنی طلب سے شہرت ملی، اور عموماً اپنی طلب سے ہی آج کل شہرت. الیکشن کیوں لڑتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی تم ہار جاؤ گے، اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن تو لڑتا ہے، یار شہرت تو ملے گی نا، مشہوری تو ہوگی نا. بعض لوگ تو بولتے ہیں نا یار بدنامی سے ہی نام تو ہوگا نا. تو عزت اور شہرت کے لیے سوشل میڈیا پر شہرت کے بھکاری آپ کو ہول سیل میں نظر آئیں گے. یعنی کوئی بھی معمولی سے بات ان کو ملے گی نا، یہ اس کو اب شیئر کرتے ہیں، یا گیدڑ کرتے ہیں، بکری کرتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں اس کو، سمجھے؟ یہ اس کو شیئر کریں گے، پھر اس کے کمنٹس، پھر یہ خواہ بحث کریں گے، اس پر اعتراض کریں گے، وہ جواب لیں گے، اس کا اعتراض کریں گے. انہیں ایسی سی باتوں کا یہ مطلب یعنی کہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو مطلب شہرت چاہیے. یا بعض ایسے بھی ملیں گے آپ کو اس میں مریض جو جان جان کے ایک شوشہ چھوڑیں گے، خود بھی پتا ہوگا یہ ہے تو غلط، لیکن اس پہ اب وہ شور مچے گا اور یہ خوش ہوں گے کہ چلو یار لاکھوں تک میرا نام تو پہنچا، ہزاروں تک میرا نام تو پہنچا. سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن نہ اس کی کوئی ہے تو نہیں کہ یہ ہے کون، بھائی کس نے دیا ہے، یہ کون ہے، فلاں ہے. تو اب یہ ہوتا رہے گا، یہ مزے لیتا رہے گا. اور جو ابو الفضول ہوتے ہیں ان کو کام مل جاتا ہے. تو سوشل میڈیا نے یوں بھی مطلب یعنی کہ بہت مسائل کھڑے کر دیے. اب نیت پر ہے، سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالی ہماری نیتوں کی ہمیں اصلاح نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اپنا جو مضمون ہے وہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، ظاہر میں کسی فرد کو تو کہنے نہیں لگا فی الحال تو، کہ ہمارے جن طلباء کرام نے، جن اساتذہ کرام نے، جن ناظمین نے، اور جن ناظرین نے، اور جن عیسائی بھائیوں نے، اور جن عیسائی بہنوں نے اس میں تعاون کیا، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں قربانی کھالے جمع کرنے میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعضوں نے اس میں جان توڑ محنتیں کی ہوں گی، بڑا مطلب ہے نا کہ وقت بھی دیا ہوگا، اور خوب ان ایام عید قرباں میں قربانیاں دی ہوں گی. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنہوں نے قربانی کھالوں میں جس طرح بھی تعاون کیا، ان کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ خواب میں نہ دیکھ لیں. اور آئندہ بھی جو ایسا کرے، قربانی کھالوں کے تعلق سے تعاون کرے، یا عطیات خصوصاً رمضان المبارک میں فطرہ عطیات، ان میں جو ہمارے طلباء اساتذہ یا جو بھی مطلب عیسائی بھائی حصہ لیں، عیسائی بہنیں حصہ لیں، میں سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. پچھلی بار بھی کسی نے مجھے پیغام دیا تھا کہ آپ کرنا یہ، پھر اس نے پھر مجھے شکایت کی کہ تم نے کیا نہیں، میں بھول گیا. تو پھر میں نے وہ پرچی ڈال دی تھی، میں نے کہا انشاءاللہ آج نیت کرتا ہوں میں کر ہی لوں گا. تو یہ شکریہ میں نے ادا کر دیا. سوالات کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، تو امجدی جامعۃ المدینہ حیدرآباد اور اس کے اطراف کے جو جامعۃ المدینہ ہیں وہاں سے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ یعنی درس نظامی عالم کورس کرنے کے حوالے سے اس سال بھی ہزارہ نئے طلباء کرام درس نظامی عالم کورس کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن طلباء کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو دلچسپی نہیں لے پاتی یا یہ عالم کورس ان کی ابتداءً سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ پھر ان کو وسوسے آتے ہیں کہ ہم جامعہ چھوڑ دیں. تو اس حوالے سے اگر مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے استقامت نصیب ہو.
اس میں یہ کہ دل لگا کر پڑھے. مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مرحوم بتاتے تھے کہ وہ اسکول کے اس سے بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں گجراتی میں، پہلے گجراتی تھی، میں نے بھی گجراتی سے پڑھا، تو جیسے کہ ون ہوتا نا، اس کو گجراتی میں بولتے ایکڑو. تو بولے کہ ہاں اکڑے ور سدھی اونھو ایکڑو گھٹمیا، یعنی میں نے 1 سال تک ون جو ہے نا وہ الٹا لکھتا رہا ہوں، مجھے سیدھا ون لکھنے نہیں آتا تھا. لیکن میرے مرحوم بھائی اپنے فیلڈ میں بعد میں ذہین مانے جاتے تھے، لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں جو مجھے اپنے حافظے کا اور پڑھائی کا بیچارے رونا روتے تھے، اور ان کی باتیں سن کر مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کیا پڑھے گا. اب دارالفتہ اہل سنت میں ہوں. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوشش جاری کرنا چاہیے، جاری رکھنی چاہیے. اور علم دین حاصل کرنے میں تو ویسے ہی نہیں بھی آتا اور پڑھتا ہے تو اگر نیت صاف ہے تو ثواب تو ملے گا نا علم دین حاصل کرنے کا. تو اپنے ثواب کھڑا کرتا رہے، بندہ پڑھتا رہے. اگر آپ پڑھنا چھوڑ دو گے تو پھر ماں باپ وہ دنیا کے دھندوں میں ڈال دیں گے، تو اور مسائل کھڑے ہوں گے آپ کے لیے. تو اس لیے اگر ماں باپ نے آپ کو جامعۃ المدینہ کی سیڑھی چڑھا دی ہے نا تو مہربانی کر کے اترو مت، ورنہ ادھر ادھر بھٹکنے کا اندیشہ رہے گا. تو آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا. شروع میں کوئی بھی کام ہے نا وہ مشکل لگتا ہے، کئی چیزیں شروع میں مشکل لگتی ہیں اور آہستہ آہستہ بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر آسان ہوتی ہے. اچھا، اب اس میں استاد صاحبان بھی اگر زیادہ توجہ دیں گے، شفقت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ پڑھ جائے گا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ استاد کوئی تو شفقت دیتا ہوگا تو بچہ پڑھ جاتا ہوگا، کوئی استاد ایسا کمزور مل جاتا ہوگا یا غسیلہ مل جاتا ہوگا تو وہ یہی بولتا ہوگا میں ڈھیٹ تو کیا پڑھے گا، میں تو کیا پڑھے گا، تو وہ ثابت کر دیتا ہوگا کہ ہاں میں نہیں پڑھتا، چلا جاتا ہوگا. استاد کو سامنے تو بولنے سے رہا. تو یوں بھی بعض اوقات کسی استاد کی غیر محتاط گفتگو بھی کسی کے مستقبل کو تباہ کر دیتی ہو تو تعجب نہیں. تو اس لیے شاگرد کتنا ہی اکھڑ، کتنا ہی وہ پڑھنے میں ویک ہو، کمزور ہو، استاد کو کبھی بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم کمزور ہو یا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھتے ہی نہیں ہو. اب وہ سمجھتے ہی نہیں ہو یہ کہیں گے تو کیا آپ کا یہ جملہ اس کے اندر عقل انڈیل دے گا اور مزید کنفیوز ہوگا، کیونکہ وہ چاہتا تو ہے سمجھنا، اب بیچارے کے بس میں ہی نہیں ہے سمجھنا. اب اوپر سے ہم اس پر چڑھائی کر دیں، سمجھتے ہی نہیں ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو، بدھو تو بدھو ہی رہے گا بیچارہ. ہم اگر اس کو سدھو سدھو کریں گے تو شاید سدھو بن کے دکھا دیں. تو اس لیے استاد کی شفقت، استاد کی توجہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اب استاد عام طور پر یہ ایک نفسیات ہوتی ہے، مائل رہے گا ذہن کی طرف، جو اکھڑ ہوگا اس کی طرف مائل نہیں رہے گا، کم رہے گا. حالانکہ جو بیچارہ اکھڑ ہے، پڑھنے میں کمزور ہے، استاد کی شفقت اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جو ذہین ہے وہ تو پڑھ ہی جائے گا، اس کے ساتھ ذہانت کا تعاون ہے تو اس کے ساتھ استاد صاحب اپنی شفقت کا تعاون فرما دیں، تو اس طرح یہ دونوں پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اس طرح کے مدنی پھول اگر آپ خود سوچتے چلے جائیں گے تو بہت انشاءاللہ ملے گا. اس کی جگہ اپنا سگا بیٹا ہو اور وہ ایسا ہو بالکل ویک ہو تو باپ اگر استاد ہے تو کبھی بھی اس سے مطلب منہ نہیں پھیرے گا، اس پر محنت کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا یہ کسی طرح پڑھ جائے. تو اس طرح وہ بھی کسی کا بچہ اس پر تو پڑھائی جائے تو انشاءاللہ یہ بھی نکلے گا، کچھ نہ کچھ بن کے نکلے گا انشاءاللہ. تو طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ دل لگا کر پڑھے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر آپ کا دل لگ جائے، ہو سکتا ہے آگے چل کر مزید دشواری پیش آئے، کوئی بات نہیں. یہ علم دین جو ہے نا یہ سمجھو کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل جو ہے نا یہ اگرچہ آپ کو لاکھ دشوار لگے، مہربانی کر کے اس کو ترک نہ فرمایا کریں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں. جتنی دشواری زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. افضل الاعمال احمسها،
افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہو. ہاں نیت اگر اچھی ہے تو علم دین حاصل کرنے میں ثواب ملے گا. نیت اچھی رکھ کر کے میں اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کروں گا تو بھلے مشکل ہو کوئی بات نہیں, بڑھتے چلے جائیں, مدینہ بھی تو دور ہے.